السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما باجی اسٹارٹ کر دیجیے۔ لیفٹ ہو گئے کیا ہو؟ اسما طارق کو ہوسٹ بنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس آواز آ رہی ہے۔ بہت کم لوگ آئے ہیں۔ اسما شروع کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج کی رات جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے عام رات نہیں ہے۔ یہ رات رمضان کی آخری رات ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات ہے اور یہ رات سوچنے کی رات ہے کہ یہ رمضان ہمارے پاس آیا تھا، کیا ہم اس کے قابل ہو سکے؟ آج چاند بھی جیسے ٹھہرا ہوا ہے، فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی ہے، مسجدوں میں سجدوں کی مہک اور دل میں ایک خوف اور امید۔ خوف اس بات کا کہیں ہماری عبادت رد تو نہیں ہو گئی، اور امید اس بات کی کہ شاید اللہ اپنے فضل سے سب قبول فرما لے۔ آمین۔ یہ کون سی گھڑی ہے جو دل کو ہلا رہی ہے، رمضان کی یہ محفل اب رخصت کو جا رہی ہے۔ یہ رات حساب کی بھی رات ہے اور انعام کی بھی۔ یہ رات شکر کی بھی ہے اور دعا کی بھی۔ آج کی رات ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا قرآن صرف رمضان تک ہے؟ کیا نماز صرف تراویح تک ہے؟ کیا روزہ صرف بھوک کا نام تھا یا اس نے ہماری روح کو بھی زندہ کیا؟ کیا رمضان نے ہمیں بھوک سے زیادہ صبر سکھایا، پیاس سے زیادہ تقوی سکھایا اور راتوں کے قیام سے زیادہ رب سے قربت سکھائی؟ اگر ہم بدل سکے، ہم بدل گئے تو رمضان کامیاب، اور اگر ہم نہ بدلے تو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ آج کی رات ابھی باقی ہے۔ چند گھنٹے ہی صحیح، مگر ابھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سجدوں میں گر کے جو رویا ہے دل، وہ خالی کبھی لوٹایا نہیں جاتا۔ رمضان کے مہمان جو بن جائیں پھر وہ کبھی تنہا نہیں جاتا۔ پروگرام کے آغاز پر اس پاک مہینے کی روحانیت کو محسوس کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر حنا خاتون کو، جن کی نظم میں رمضان کی فضیلت اور اس کی نورانیت اور ہمارے جذبات کا عکس ہے۔ سسٹر حنا خاتون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن لے میری صدا لیلۃ القدر ہے، سن لے میری صدا لیلۃ القدر ہے، بخش دے اے خدا لیلۃ القدر ہے، بخش دے اے خدا لیلۃ القدر ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر یہ رات، مانگ لو مغفرت آج پھیلا کے ہاتھ، ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر یہ رات، مانگ لو مغفرت آج پھیلا کے ہاتھ،
بخششوں لیلۃ القدر ہے، بخششوں کی عطا لیلۃ القدر ہے، سن لے میری صدا لیلۃ القدر ہے، بخش دے اے خدا لیلۃ القدر ہے، نور کی ہر طرف ایک برسات ہے، خیر و برکت کی کیا خوب یہ رات ہے، نور کی ہر طرف ایک برسات ہے، خیر و برکت کی کیا خوب یہ رات ہے، رحمتوں کی عطا لیلۃ القدر ہے، رحمتوں کی عطا لیلۃ القدر ہے، سن لے میری صدا لیلۃ القدر ہے، بخش دے اے خدا لیلۃ القدر ہے، آج آنکھوں میں آنسو بہا کر تو دیکھ اپنے رب کو ذرا تو منا کر تو دیکھ، آج آنکھوں میں آنسو بہا کر تو دیکھ اپنے رب کو ذرا تو منا کر تو دیکھ، ہوگی پوری دعا لیلۃ القدر میں، ہوگی پوری دعا لیلۃ القدر میں، بخش دے اے خدا لیلۃ القدر ہے، سن لے میری صدا لیلۃ القدر ہے، آسماں سے فرشتے اترتے ہیں آج، پھر مقدر سبھی کے سنورتے ہیں آج، آسماں سے فرشتے اترتے ہیں آج، پھر مقدر سبھی کے سنورتے ہیں آج، ہاں سراپا ضیاء لیلۃ القدر ہے، ہاں سراپا ضیاء لیلۃ القدر ہے، سن لے میری صدا لیلۃ القدر ہے، بخش دے اے خدا لیلۃ القدر ہے، سن لے میری صدا لیلۃ القدر ہے، بخش دے اے خدا لیلۃ القدر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے نا۔ اب ہم اس مقدس رات میں قرآن کی ان چھوٹی مگر گہری صورتوں کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں زندگی کا اصل سبق سکھاتی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں جس سورہ کی بات کر رہے ہیں وہ سورہ المسد ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے جو ہمیں حق اور باطل کے بیچ صاف فرق دکھا دیتی ہے۔ یہ سورہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود دین کا سخت مخالف تھا۔ اس نے دولت، رتبہ اور طاقت پر فخر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اس کا مال کمایا اور نہ اس کی کمائی۔ تو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ صرف نسب یا دولت انسان کو کامیاب نہیں بناتی۔ اصل زندگی، اصل کامیابی ایمان اور سچائی میں ہے۔ جو حق کا انکار کرے چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرت میں ناکام رہے گا۔ یہ ہمیں تنبیہ کرتی ہے یہ سورہ کہ ہم اپنے رویے، اپنی زبان اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کہیں ہم بھی حق کے مخالف میں تو نہیں کھڑے ہیں، اس سمت تو نہیں ہیں۔ میں مزید تفسیر کے لیے آواز دیتی ہوں سسٹر رئیسہ کو۔ پلیز سسٹر رئیسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔
جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. آئیے اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا. اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی اس کے کچھ کام نہیں آئی. ان قریب وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی لیے ہو. سورہ لہب کو سورہ مسد اور سورہ تبت بھی کہتے ہیں. سورہ لہب یہ مکی سورہ ہے. نزول کے اعتبار سے نمبر 6 پر اور مصحف میں 111 نمبر پر. اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے. آیت نمبر 1 سے 3 میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی ہے. آیات نمبر 4 اور 5 میں اس کی بیوی کا انجام بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو کرتی تھی اس کے تحت اس کا کیا انجام ہوا. یہ قرآن کی واحد سورہ ہے جس میں کسی دشمن کا نام لے کر اس کی بربادی کا ذکر کیا گیا. نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. آئیے اب ہم اس سورہ کا شان نزول پر غور کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جس کا ترجمہ ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کا آگاہ کرو نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کا آواز دی. یا صباحہ یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب. اس طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا. آج کی طرح خبر دینے کا کوئی ذریعہ یا سوشل میڈیا نہیں تھا. اس وقت اسی طرح کسی اونچی چکے پر چڑھ کر کسی کو خبردار کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر قبیلہ قریش کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک دشمن کا لشکر ہے جو صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی صادق اور امین مانتا تھا تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ضرور تصدیق کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک اور کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. یہ سن کر ابو لہب نے کہا تباً لکا لہذا جمعتنا یعنی ہلاکت تو تمہارے لیے، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے لیکن اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہے اور اسی کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی. ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا. یہ عبد المطلب کے اولاد میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. لہب کے معنی بھڑکتا ہوا شعلہ کے ہوتے ہیں. ابو لہب کا چہرہ سرخ و سفید تھا اور دیکھنے میں شعلے کی طرح چمکتا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی. کنیت مینس نیک نیم اور اندر نیم. قرآن میں اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا گیا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا اور اس کی کنیت لہب یعنی شعلہ جہنم سے مناسبت رکھتی تھی. ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی ہونے کے باوجود آپ پر ظلم اور زیادتی کی، حتیٰ کہ شیب ابی طالب کے بائیکاٹ میں ابو لہب پیش تھا. مکہ سے جب کبھی مکہ سے باہر کے عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے تو ایسے ایونٹس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہوئے قبیلوں سے ملاقات کرتے اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے اور کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یعنی اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کی دعوت دیتے تو یہ آپ کے ساتھ لگ جاتا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں سے کہتا کہ ان کی بات نہ مانیں، یہ شخص اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے کو کہتا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ اس ظلم اور زیادتی میں ابو لہب ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی پیش تھی، اور دونوں کا ایک ہی موٹیو تھا کہ کسی طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کی بیوی نہ صرف اپنے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتی تھی بلکہ خود بھی آگے بڑھ کر اقدام کرتی تھی، کبھی آپ کی راہ میں کانٹے ڈالتی تو کبھی گندگی ڈالتی۔ یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ایذا رسائی میں، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے چغلخوری بھی کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے اس وقت تک تم سے ملنا حرام ہے جب تک تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے ان معصوم بچیوں کو طلاق دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزبانی بھی کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ آئیے اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت کے معنی ہے ٹوٹنا یا بربادی، بربادی ابو لہب کے ہاتھوں کی۔ اس نے جو کہا تھا تبن لکا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بربادی ابو لہب کے ہاتھوں کی۔ ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ ایک عربی محاورہ ہوتا ہے، ہاتھ کی بربادی یعنی پورے وجود کی بربادی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا کرتا تھا۔ اس نے ایک بار یہ کہا کہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تو بربادی ہو میرے ہاتھوں کی، مجھے تو میرے ہاتھوں میں نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ جہنم، جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں۔ اس کی مناسبت میں قرآن میں ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہاں پر اس کی ہلاکت کی پیشن گوئی ہے، جس میں آئندہ پیش آنے والی باتوں کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا، گویا اس کا ہونا یقینی ہے، جیسے ہو چکا ہو، اور ہوا بھی ایسا ہی جو چند سال پہلے اس سورے میں بیان کیا گیا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کسی شخص کا اپنے مقصد سے ایک دم ناکام ہو جانا، جس کے لیے اس نے پورا زور لگا دیا۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے واقعی اپنا پورا پاور لگا دیا تھا، پورا زور لگا دیا تھا۔ اس سورے کے نزول کے 7 یا 8 سال بعد ہی جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اس قدر رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ اس کو عدسہ کی بیماری ہو گئی۔ عدسہ یہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے، یعنی چھوت کی بیماری۔ اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں بھی انفیکشن پھیلنے کا ڈر تھا۔ اس کے مرنے کے بعد تو یعنی اس کے بیٹے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور 3 دن تک کوئی ان کے پاس نہ آیا اس کے، یہاں تک کہ اس کی لاش سے اسمیل آنے لگی، بدبو آنے لگی، تو نوکروں نے لکڑی کے ذریعے سے اسے گڑھے میں دھکیل کر اس میں مٹی اور پتھر ڈال کر ڈھانک دیا۔ یہ سب کس کے ساتھ ہوا؟ یہ سب اس شخص کے ساتھ ہوا جو اتنی شان و شوکت، اتنا پاور اور اتنا پاورفل آدمی اور اتنا مال و دولت اور اولاد کا مالک ہونے کے باوجود اس کا یہ حشر ہوا کہ اسے مرنے کے بعد میں کفن تک نہ ملا، اس کی تدفین بھی نہ ہوئی، یعنی کسی نے اس کو باقاعدہ دفن تک نہ کیا، یعنی نہ اس کا مال کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد کام آئی، غرض دنیا میں بری طرح اور رسوا اور ناکام ہوا۔ اس کی مزید شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 بچوں نے اسی دین کو قبول کر لیا۔ اس کی بیٹی درہ بنت ابو لہب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے ایمان میں داخل ہو گئی، اور اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب فتح مکہ کے وقت ایمان لائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کچھ کام آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو مال اور اولاد بہت دیا تھا، یعنی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر، غرور اور وبال کا سبب بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہوا
تو میرے پاس مال اور اولاد بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ جب اس کو خدا کے عذاب نے پکڑا تو اس کا مال کام آیا نہ ہی اولاد۔ یہ حال تو اس کا دنیا میں ہوا، آگے آخرت کا ذکر ہے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ، وہ عنقریب ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے بھڑکا رہی ہوگی۔ لہب کے معنی شعلے کے ہوتے ہیں۔ ابو لہب کو اپنی کنیت پر بڑا فخر تھا۔ اس کے نام کی مناسبت میں جہنم کا لہب یعنی جہنم کا بھڑکتا ہوا شعلہ اس کے اوپر مسلط ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جس طرح ابو لہب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی اس دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں یعنی آپ کو تکلیف دینے میں اس کی مدد کرتی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، جس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائیں گی۔ اس کا حال یہ بتلایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، جس کے لفظی معنی ہے لکڑیاں لادنے والی۔ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں یعنی کانٹے والی لکڑیاں جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کی ذلیل حرکت کو قرآن میں حمالۃ الحطب تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ وہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی مزید آگ اس کی بھڑک جائے۔ جس طرح دنیا میں اس کے کفر اور ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، حبل یعنی رسی اور مسد کے معنی ہے مضبوط بٹی ہوئی۔ اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہاں قرآن میں جید کا لفظ گردن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں جید عام گردن کے لیے نہیں بلکہ خوبصورت زیور سے سجی ہوئی گردن کے لیے بولا جاتا ہے۔ مفسرین جیسے حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی اپنے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار پہنا کرتی تھی اور فخر سے کہا کرتی تھی کہ میں لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی۔ اسی وجہ سے قرآن میں جید کا لفظ بطور طنز استعمال کیا ہے، یعنی جس گردن میں وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کرتی تھی اس سجی ہوئی گردن میں جہنم میں رسی ڈالی جائے گی۔ قیامت میں ایک طرف تو وہ آگ میں ہے، دوسری طرف لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہوگی اور اس کی گردن میں مونج کی کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی گلے میں رسی کا توق پڑا ہوا ہوگا، اس حال میں اٹھائی جائے گی۔ الحمدللہ یہاں سورہ لہب کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم سورہ لہب سے حاصل ہونے والے چند اسباق پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نسب اور رشتہ نجات کی ضمانت نہیں۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر ایمان نہ لانے، تکبر اور دشمنی کی وجہ سے تباہ ہوا۔ اصل قدر ایمان اور عمل کی ہے، رشتے یا نام کی نہیں۔ سورہ لہب کہتی ہے اللہ کے یہاں ایمان اور عمل دیکھا جاتا ہے، نسب، نام اور رشتہ نہیں۔ مال، عہدہ اور شہرت اصل کامیابی نہیں۔ ابو لہب مالدار تھا، خاندان میں با اثر تھا، مگر پھر بھی ناکام ہوا۔ آج کے انسان کے لیے پیغام ہے کہ اگر دولت اللہ کی نافرمانی میں لگے تو نجات نہیں، وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان، مال، اثر، رسوخ، پاور، اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا سب دین کی خاطر استعمال کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے کہ اللہ کی مخالفت کا انجام بہت سخت ہے۔ جو شخص حق کو جان کر اس کی مخالفت کرے اس کا انجام صرف اور صرف ہلاکت ہے۔ آج بھی اگر کوئی سچائی کا مذاق اڑائے، دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنے، تو سورہ لہب ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کو مٹانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی اور اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ بلند رکھے گا۔ برائی میں ساتھ دینے والا بھی برابر کا مجرم ہے، یعنی پارٹنر ہے۔ ابو لہب کی بیوی بھی عذاب میں اس کے شامل ہے، کیونکہ وہ شر پھیلانے میں اس کی مدد کرتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی چغلی کرتی، فساد پھیلاتی، نفرت کی آگ بھڑکاتی تھی۔ آج یہ کام سوشل میڈیا اور افواہوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ سورہ لہب ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم چغل خوری سے بچیں، زبان اور عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اسپیشلی ہم عورتوں کے لیے ہے
کہ ہم اپنے گھر والوں کے برے کاموں میں ان کی بالکل مدد نہ کریں، خاص کر اپنے شوہر اگر ایسا کچھ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ کیونکہ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں ہماری بہت سخت پکڑ ہے اس چیز کے لیے۔ انسان کے اعمال ہی اس کا بوجھ بنتے ہیں۔ لکڑیاں اٹھانا اور گلے میں رسی ہونا یہ علامت ہے کہ دنیا کے برے اعمال آخرت میں عذاب بن جاتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ، اللہ کا فیصلہ حق ہے اور ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی کے پاس ایمان لانے کے لیے بہت وقت تھا، لیکن آخر دم تک انہوں نے ایمان نہیں لائے، جس سے قرآن میں کی گئی ابو لہب کی بربادی کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ دراصل خلاصہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ سورہ لہب سے بنیادی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین حق کی مخالفت اور اللہ کے نبی کی دشمنی انسان کو دنیا و آخرت میں برباد کر دیتی ہے، خواہ کتنا ہی مالدار، کتنا ہی پاورفل، کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو۔ یہ سورہ بتاتی ہے خاندانی رشتے کا کام نہیں آئے گا ہمیں کچھ بھی آخرت میں، بلکہ صرف ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے، اور دین کی دشمنی کا انجام صرف اور صرف بربادی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جنت، جہنم جیسے کفر عمومی باتیں بتائی ہیں، کافروں کا یہ انجام ہوگا، مومنوں کو یہ انعام ملے گا، یہ سب بتایا ہے، لیکن نام لے کر کسی شخص کے بارے میں بہت کم ہی بتایا ہے، جیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ذکر ہے۔ آپ کے دشمنوں میں سے بھی کسی کا نام لے کر نہیں کہا گیا، لیکن ابو لہب کا نام لے کر اس کے انجام کے ساتھ اس سورے میں بتایا گیا ہے، اور اس طرح بتایا گیا ہے کہ قیامت تک یہ سورہ پڑھی جائے گی اور لوگ اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یہ انجام اللہ نے ابو لہب کا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بابرکت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین تشریح سسٹر رئیسہ، ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں حق کو پہچان کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیت کو صاف کر لیجئے، اپنے دل کو اللہ کے کلام کے لیے کھول دیجئے اور سماعت فرمائیے سورہ اخلاص۔ ایک لفظ عہد نے دل کو روشن کر دیا، ایک لفظ عہد نے دل کو روشن کر دیا، ہر بت کو گرا کر رب کو اپنا کر لیا۔ یا پھر یوں کہیں کہ نہ اس کا کوئی ثانی، نہ کوئی اس جیسا، نہ اس کا کوئی ثانی نہ کوئی اس جیسا، وہی ہے حقیقی مولا، وہی ہے آسرا۔ محترم حاضرین، پیاری بہنوں، سورہ اخلاص قرآن کی ایک نہایت عظیم اور مختصر سورہ ہے جو محض 4 آیت پر مشتمل ہے، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، یعنی جو شخص اسے محبت سے پڑھتا ہے وہ گویا توحید کے پیغام کو اپنے دل میں تازہ کرتا ہے، یعنی جو صمد ہے وہی بے نیاز ہے، اسی کے در پر جھکنا بہترین انداز ہے۔ اس سورہ کی تفسیر کے لیے میں بلانا چاہوں گی نغمہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اس پیاری سی سورہ کی مزید تفسیر بیان کریں۔ نغمہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، تعارف اس کا۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع، 4 آیتیں اور 15 کلمات ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 22 نمبر پر ہے، مصحف کے اعتبار سے 112 نمبر پر ہے۔ یہ سورت بہت چھوٹی ہے مگر بہت اہم ہے۔ نماز میں اس کو اگر صرف اس وجہ سے مت پڑھیے کہ یہ بہت چھوٹی سورہ ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ اس سورت کا نام اخلاص ہے، یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے
تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے، قرآن کا ایک تہائی حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس سورہ میں بہترین جواب ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، حقوق میں ایک ہے، اختیارات میں ایک ہے۔ ذات میں ایک ہے یعنی اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں۔ صفات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں، مثلاً کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں ایک یعنی پوجا پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع سجدہ دعا صرف اللہ ہی کو کرنا ہے۔ اختیارات میں ایک، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، یعنی جب اس نے کہا شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حرام اور حلال کا قانون بنانے میں موت اور حیات کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی اس کو کسی انسان یا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہی کروڑوں انسانوں کو اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ پیدا ہوا۔ مطلب یہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سینکڑوں سالوں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں۔ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اب اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو مشرکین جو تھے بت پرست تھے، یہ لوگ لکڑی کے، پتھر کے، سونے چاندی کے خود بت بناتے تھے اور خود ہی پوجتے تھے۔ دیوی دیوتا بنا لیے جاتے تھے، ان کے سامنے نظر نیاز بھی دی جاتی تھی۔ مشرکین کا عقیدہ تھا خدا ایک انسانی شکل میں آتا ہے اور کچھ لوگ ان کے اوتار ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کو یہ لوگ مانتے تھے، یقین رکھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے اور بتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ کہتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ کی رسائی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب یہ ہمیں جلدی دلا دیتے ہیں۔ ہم تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی اللہ زیادہ سنتا ہے۔ اس وقت عیسائی اور یہودی بھی تھے، تو عیسائی ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر شرک کر دیتے ہیں۔ یہودی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر شرک کر دیتے ہیں۔ مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ مجوسی جو تھے آگ کی پرستش کرتے تھے، ساوی ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہ وہ حالات تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ اہل عرب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے کیسا، کس چیز سے بنا ہے، جس کی بندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے تو ہیں۔ مختلف موقعوں پہ مختلف لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور یہ بھی بات سب کو کھلتی تھی، یہ کیا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کے بارے میں سب کو دعوت دیتے رہتے ہیں، کس مذہب کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا شروع کیا
کہ آخر آپ کا رب کیسا ہے جس کے بنا پر آپ ہمیں سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا بلکہ وہ تمام چیزوں سے جدا ہے، اور وہ کوئی نیا رب نہیں ہے، وہ وہی ہے جسے تم نے ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور مصیبت کے وقت بندوں پر مدد کرنے والا کہتے ہو، جو سب پر غالب ہے۔ تب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب پوچھا اور یہ سوال کیا، اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورہ میں 4 مختصر آیات ہیں جن میں عقیدہ توحید بیان کر دیا گیا ہے تاکہ ذہن میں آسانی سے بیٹھ جائے۔ یہ سورہ اخلاص خالص توحید بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد کے 3 عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ خالص توحید بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو پڑھنے سے محبت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک صحابی نے لوگوں کو چند روز نماز پڑھائی۔ پہلے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ اخلاص پڑھی اور اپنی ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، پھر ایک اور سورت پڑھی، اور اپنی ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص لازمی پڑھتے تھے اور سورہ پڑھاتے تھے۔ تو لوگوں نے لیکن ان صحابی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا دی کہ یہ کس طرح نماز پڑھاتے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور پوچھا، آپ واقعی اس طرح نماز پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے ہر رکعت میں اس کی تلاوت کروں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت سے محبت رکھتا ہے تو اللہ اسے بھی محبوب رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس سورت سے محبت رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، توحید پر ایمان لانا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہم نے اپنے دلوں کو شرک کی ہر گرد سے پاک کر لیا ہوگا۔ نغمہ صاحبہ کی بہترین تشریح کے بعد اور سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں خالص توحید نصیب فرمائے، آمین۔ اب پیاری بہنوں، ہم اس سورہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اندھیروں کو چیر کر روشن بناتی ہے یا روشنی والے رب کی پناہ سکھاتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب زندگی میں حسد، جادو، برائی یا ناانصافی یا اندھیرے گھیرا ڈال لیں تو مومن کا سہارا صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ حسد کی آگ ہو یا جادو کا اندھیرا، مومن کا حصار ہے سہارا فلک کا، یا یوں کہیے کہ جو آ گیا پناہ میں رب الفلق کی، پھر اس کا نگہباں ہے اجالا فلک کا۔ تو سورہ فلق 113 نمبر کی سورہ، 5 آیت مکی سورہ، اور فلک کا معنی ہے صبح کا اجالا، پھاڑنا یا اندھیرے کا ٹوٹنا۔ یہ سورہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا درس دیتی ہے۔
ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اندھیرا کتنا گہرا ہو صبح ضرور آتی ہے۔ یعنی اندھیروں سے گھبرانا مومن کا کام نہیں، رب فلق ہو ساتھ تو کوئی شام نہیں۔ آئیے ہم سب اس سورہ پر غور و فکر کریں، اور یہ بنیادی باتیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ 113 نمبر کی مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کی تفصیلی جانکاری کے لیے آواز دیتی ہوں سسٹر عتیقہ بانو کو کہ آئیں اور ہمیں اس سورہ کے بارے میں مزید روشنی سے منور کریں۔ سسٹر عتیقہ بانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اعوذ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم پیاری بہنوں، آج ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری تاخرات میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور زیادہ محنت فرماتے، راتوں کو جاگتے اور اللہ کی پناہ کو کثرت سے طلب کرتے تھے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر مگر بہت گہری سورۃ الفلق پر غور کریں گے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر خوف، ہر شر اور ہر آفت سے کس کی پناہ میں آنا چاہیے۔ سورہ الفلق مکی ہے۔ اس سورے میں 5 آیت اور 1 رکوع ہے۔ قرآن میں یہ سورہ 113 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 20 پر ہے۔ اس میں 23 ورڈز اور 71 لیٹرز ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں سورتیں اس وقت نازل ہوئی جب کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان سورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اور کئی حدیث سے ثابت ہے کہ ان سورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سونے سے پہلے ان سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے، پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ سورہ الفلق حدیث کے مطابق لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے تک کمزوری محسوس ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ پھر اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھ کر دم کیا تو اللہ نے جادو کے اثر کو ختم کر دیا۔ اسی لیے ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی 2 عظیم سورتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کا مطلب صبح کا اجالا ہے جو اندھیری رات کو چیر کر نکلتا ہے۔ یہاں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم صبح کے رب یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں چاہے کتنی ہی رات کیوں نہ ہو، چاہے غم، پریشانی اور آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ وہ رب ہے جو اندھیری رات کے بعد روشن صبح لے آتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مایوسی چھوڑ دو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ دوسری آیت من شر ما خلق، یعنی اللہ کی تمام مخلوق میں جو بھی شر کا پہلو ہو سکتا ہے اس سے پناہ مانگو۔
ہر نقصان دینے والی چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن بعض اوقات مخلوق کے ذریعے شر پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کا ظلم، زبان کا زخم، نگاہ کا تیر، یہ حالت کی سختی۔ اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم ہر طرح کے شر سے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تیسری آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غاسق سے مراد گہری اندھیری رات ہے جب وہ چھا جائے۔ رات میں اکثر جرم، خوف اور نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس کے شر سے خاص پناہ مانگی گئی ہے۔ محترم سامعین، رات صرف اندھیرا نہیں لاتی، اکثر وسوسے، گناہوں کی رغبت اور شیطان کے حملے بھی رات میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ رات کی تنہائی میں موبائل، تنہائی اور نیند کے وقت اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے رمضان کی راتوں کو عبادت سے روشن کیا جاتا ہے۔ چوتھی آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اس سے مراد جادو کرنے والے لوگ ہیں جو گرہ لگا کر پھونکتے تھے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جادو حقیقت ہے، لیکن اس کا توڑ صرف اللہ کی پناہ میں ہے اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ آیت جادو، بری چالوں اور خفیہ سازشوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان سب کا توڑ اللہ کی پناہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی اور ان کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ صحیح بخاری و مسلم کا مفہوم ہے۔ پانچویں آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والا جب جلن کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کے شر سے پناہ مانگو۔ حسد دل کی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو ظلم پر آمادہ کرتی ہے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ محترم حاضرین، حسد ایک ایسی آگ ہے جو دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے خود حسد کرنے والوں کو جلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ حدیث ابو داود کا مفہوم ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں دو کام کرنی چاہیے: اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا اور دوسروں کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ عمل کی بات، محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے اور صبح و شام اور بیماری یا خوف کے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم فرماتے تھے۔ آخری عشرے میں اس عمل کو اپنا لیجیے۔ یہ سورہ ہمیں اندھیروں، جادو اور لوگوں کے حسد سے اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں آنے کی دعا ہے۔ اس کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنا جادو، نظر بد اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں ہم سب مل کر یہ دعا کریں: اے اللہ، ہمیں ہر ظاہر و باطن کے شر سے بچا لے، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اس رمضان کے آخری عشرے کے آخری تاخرات کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے جب رمضان المبارک نے ہمارے در پر دستک دی تھی اور پکارا تھا، میں آ گیا ہوں، ہے کوئی جو میری مہمانی کا حق ادا کرے۔ یہ ہاتھ تو پھیلائے، جوش و خروش بھی دکھایا، مگر افسوس ہم اس عظیم مہمان کی وہ قدر نہ کر سکے جو اس کا حق تھا۔ دن غفلتوں میں گزر گئے اور راتوں کوتاہی کی نظر ہو گئی۔ دسترخوان تو سجے تھے مگر روح کی پیاس باقی رہ گئی۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما اور ہماری سستیوں اور کوتاہیوں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ الہی، ہمیں بار بار یہ مقدس مہینہ دیکھنا نصیب فرما اور آئندہ ہمیں ایسی ہمت عطا کر کے ہم تیرے اس بابرکت مہینے کی سچی مہمانی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جاگو، عبادت کرو،
اور توبہ کرو آخری تاخرات ہے، اس میں خیر ہے، رب کی رحمت جوش میں ہے، اس رات میں رب کی عطا ہے۔ یا رب اس آخری تاخرات کی برکت سے ہمارے سب گناہ معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف دے، ہمارے دل کو امن و سکون عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سسٹر عتیقہ بہت بہترین ماشاءاللہ۔ محترم حاضرین سامعین، اب ہم قرآن حکیم کی آخری سورہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک ایسی سورہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل جنگ باہر سے زیادہ اندر کی ہوتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ خاموش وسوسہ ہے جو دلوں میں داخل ہو کر ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 114، آیا 6 آیت ہیں اس میں۔ مکی سورہ ہم کو پتہ ہے، اور ناس کا مطلب ہے لوگوں یا لوگ یا انسان، جو ہمیں وسوسے سے بچنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس میں 3 صفات کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے 3 صفتوں سے اللہ کو پکارا گیا ہے۔ رب الناس یعنی لوگوں کا پروردگار، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، اور وَإِلَٰهِ النَّاسِ لوگوں کا معبود۔ یہ بتاتی ہے کہ ہر حال انسان کی پرورش، حکومت اور عبادت، ان تینوں چیز کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ دل میں جو اٹھتے ہیں اندھیرے خیال، ان سب کا علاج ہے رب ناس کا جلال۔ یا پھر یوں کہہ لیں کہ وسوسوں کی آندھی ہو یا شیطان کی چال، بچا لیتا ہے ہر بار مالک ناس کا کمال۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اس سورہ کی مزید جانکاری سسٹر صبا قریشی آپ کو بتائیں گی۔ آواز دیتی ہوں سسٹر صبا قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم، قرآن کریم اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس سے ختم ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں شروع کی 3 آیات میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین اور رحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور سورہ ناس میں بھی اللہ کی 3 صفت بیان کی گئی ہے، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سورہ ناس مکی سورہ ہے۔ قرآن حکیم میں اس سورہ کا نمبر 114 ہے، نزول کے اعتبار سے 21 نمبر پر ہے، 1 رکوع ہے، اس میں 6 آیات ہے۔ اس میں 5 بار ناس لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں ناصبت اس کا نام ناس ہے۔ ناس کا معنی ہے انسان، لوگ۔ اس میں وسوسہ اندازی کو سب سے بڑا شر قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ فلق میں بیرون مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہے، یعنی بیرونی اور اندرونی برائیوں سے پناہ مانگنے والی 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اتنی جامع ہے کہ 11 آیاتوں مشتمل ہے۔ ہر بری چیز کی برائی سے کسی بھی طرح کے شر سے پناہ کے لیے کافی ہے۔ سورہ ناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کی رب کی پناہ مانگتی ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، وسوسے ڈالنے والوں کی شر سے جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہے، رب الناس جو لوگوں کا پروردگار ہے، پالتا پوستا ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو حکومت کرتا ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے،
ان 3 صفات کا مطلب ہے انسان اور ساری مخلوق اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ ان کا پالنے والا ہے، وہ ان کا بادشاہ ہے، وہی معبود ہے۔ یہ وسوسہ وہ خیال ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے، غلط کام کروائے۔ الناس کا مطلب ہے بار بار پلٹ کر آنا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے ذکر و شکر میں رہتا ہے تو بہکانے والا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے تو شیطان اپنا کام کرتا ہے، انسانوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ اذان ہوتی ہے، دماغ میں آتا ہے اول وقت نماز پڑھ لیں، مگر دل میں سینے میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑا رک کر نماز پڑھ لیں گے۔ اسی طرح بار بار سینے میں یہ بات آتی ہے، دل میں بات آتی ہے، اور وقت ختم ہو جاتا ہے اور اپنا شیطان اپنا کام کر لیتا ہے۔ یہ وسوسے کبھی جنات کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی برے انسان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جو شیطان کرواتا ہے۔ اس سورے میں ہمیں سکھایا گیا ہے دنیا میں جتنی بھی برائیاں شر ہے، بیرونی اندرونی، ان سے بچنے کے لیے ان 2 صورتوں کو پڑھا کرو۔ ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو، خاص طور پر ان خیالات سے جو ایمان کو کمزور کر دے۔ جب بھی برا خیال آئے تو اللہ کو یاد کرو، یہ دونوں سورے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی اور شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کو ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور رات میں سونے سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ صبا، بہت اچھا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وہی ہم نے جانا صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا سنت ہے، یہ دونوں مل کر معوذتین کہلاتی ہے۔ ہر روحانی اور ذہنی پریشانی میں اس کا اہتمام جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ آئیے ہم سب اپنے دلوں کو وسوسے سے پاک کرنے کا ارادہ کریں، رب الناس ملک الناس الہ الناس کی پناہ میں آ کر اپنے ایمان کو محفوظ بنائیں، اور ہم دونوں سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ظاہری برائی سے بچنے کے لیے سورہ فلق، اور باطنی برائی سے محفوظ کرنے کے لیے سورہ ناس۔ اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔ عزیزی سامعین، آج کی روحانی مجلس کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے ہم سب کو ایک اور اہم بات پر غور کرنا ہے، اور وہ ہے محاسبہ نفس، یعنی اپنے آپ کا حساب لینا۔ قرآن ہمیں بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ آج ہم سوچیں، پہلی بات کہ کیا ہم نے زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہے ہماری زندگی؟ دوسرا یہ کہ کیا ہم نے اپنے دلوں کو صاف کیا؟ کیا ہم نے اپنی غلطیوں پر سچی توبہ کی؟ محاسبہ نفس یہ ہے کہ ہم روز اپنے دل سے پوچھیں کہ میں نے آج کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیا میں نے اللہ کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اپنا حساب خود لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے۔ اسی بات کو واضح اور دلیل سے سمجھانے کے لیے سسٹر اسما کو بلانا چاہوں گی۔ پلیز سسٹر اسما آئیں اور ہم سب کو اس بارے میں اچھے سے سمجھائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کی ذات سے امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ رمضان کی آخری راتوں کے ریمائنڈر، ساعت آخری رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، ہمیں ہماری موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ انسان کو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، نہ صرف رمضان نصیب فرمایا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
الحمدللہ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق بھی دی، کچھ عبادت کرنے کی، کچھ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دی۔ ایک بات ہر رمضان کے آخر میں محسوس ہوتی ہے، اور ہم سب بھی الحمدللہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے وہ اسے فیل کرتا ہے، وہ اسے محسوس کرتا ہے، اور وہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس مہینے کا ایک الگ ڈیکورم ہوتا ہے، آپ کے انرجی لیولز، آپ کا ایمان کا لیول، نمازوں میں ایکسٹرا ایفرٹ، دل سے قرآن پڑھنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، قیام اللیل کرنا، یہ سب برکت کی شکلیں ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان برکتوں کو فیل کیا ہوگا اور اسے سمیٹنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ لیکن جب یہ مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، مکس فیلنگز۔ ایک طرف خوشی، سکون کہ الحمدللہ میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اور دوسری طرف ایک سیڈنس۔ اب یہ سیڈنس دو اینگل سے ہوتی ہے، ایک یہ کہ ہمارا جو روٹین بن گیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق، عبادت، قرآن سے جڑنا، وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، کیونکہ پچھلے رمضان میں بہت سے لوگ تھے اور آج ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ آج ہی ہم ہی لوگوں کی ایک ایج کی ایک سسٹر، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ تو انسان کے دل میں آتا ہے، یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا اسے قبول فرما، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے اسے بھی اجر میں کنورٹ کر دے۔ یہی دعا ہم سب کی ہوتی ہے۔ تو اداس ہونا ایک نیچرل ہیومن بیہیویئر ہے، کوئی بھی چیز جانے لگتی ہے تو اداسی تو ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے جو بھی کیا ہے اور اس کو اب کیسے کیری آن رکھنا ہے، تو اداس ہو کے ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، اس کو کنورٹ کرنا ہے اور دعا کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے لیکن نیکیوں کا آپشن ختم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اب نیکیوں کی حفاظت کا وقت شروع ہو رہا ہے کہ اس کی کیسے حفاظت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اعمال سے زیادہ ان کی قبولیت کی فکر کرو، کیونکہ نیکی کرنا ایک چیز ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کنٹینیوس کیا جائے، مسلسل کیا جائے، جس میں دوام ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو رمضان کے بعد قرآن سے تعلق ہمارا کیسا رہے گا، ہماری نمازوں کا کیا حال رہے گا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارا یہ پروگرام ہے، محاسبہ نفس، احتساب رمضان، مینس سیلف اسسمنٹ۔ کیا ہم بدل گئے؟ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، آج کی نشست کوئی عام گفتگو نہیں ہے، ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنے جا رہے ہیں جس سے ہم اکثر ٹالتے ہی رہتے ہیں، کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، آمین۔ آج ہم 29ویں رمضان کی اس بابرکت رات میں جمع ہیں، ایک ایسا مہینہ جو رحمت، برکت اور مغفرت سے بھرا ہوا ہوتا۔ آج اپنے آخری لمحوں میں
کھڑا ہوا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سنا، سمجھا۔ ماشاءاللہ بہت سی بہنوں نے دور قرآن اٹینڈ کیا، سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ قرآن بہت آسان ہے۔ قرآن خود ہی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ایک بار نہیں، سورہ القمر میں 4 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے، تو 4 بار اس کا جو ریپیٹیشن ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بات ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ تو الحمدللہ بہت سی بہنوں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ پورے قرآن میں کیا کیا میسیجز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ ایک جگہ اور آیا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ایک جگہ اور آیا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ہر اینگل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بار بار ہر سورے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ سورہ حدید میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب آیتیں ہم نے الحمدللہ پورے دور قرآن میں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا میسیجز بھیج رہے ہیں، کیسے کیسے مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ میں نے کیا، اور اب لاسٹ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو جگتے رہے، تو بہت کچھ کیا اور شاید بہت کچھ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، درگزر کرے۔ لیکن آج ایک بہت بڑا اور سنجیدہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، کیا رمضان صرف گزر گیا یا رمضان نے ہمیں بدل بھی دیا؟ ہم آج یہاں صرف ایک پروگرام کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم آئے ہیں محاسبہ نفس کرنے، احتساب رمضان کرنے، سیلف اسسمنٹ کرنے آئے ہیں، ہم اپنے دل کا جائزہ لینے آئے ہیں، کیونکہ دنیا کا ایک سیدھا سا اصول ہے کہ جس کام کی پلاننگ ہوتی ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ اگر ایک چھوٹے سے فنکشن کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا مینیو ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی رمضان آنے سے پہلے ہم لوگوں نے استقبال رمضان پروگرام کیا تھا، پوری لسٹ بنائی تھی کیسے کیسے گزارنا ہے۔ الحمدللہ کوشش تو بہت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اور جو کمی ہوئی ہو تو معاف کر دیں۔ اب آج ہم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں اب دوسری طریقے کی، اپنی آخرت، اپنی جنت کے لیے پلاننگ کرنا ہے ہمیں۔ جب ہم ایک چھوٹے سے فنکشن کے لیے اتنی پلاننگ کرتے ہیں گھر کے، تو اپنی آخرت، اپنی جنت کے لیے پلاننگ نہیں کرنی ہے نا؟ بالکل کرنی ہے انشاءاللہ، اور کریں گے بھی، کیونکہ ایسے بے وقوف لوگ تو نہیں ہیں ہم لوگ کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہم ایسے ہی بغیر پلاننگ کے لے کے اور وہاں پہنچ جائیں، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایسے ہی کھڑے ہو جائیں۔ ہمیں سب کچھ چاہیے، جیسے دنیا میں ہمیں چاہیے اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھے بچے، سب کچھ ہمیں بہت اچھا اسٹینڈرڈ چاہیے ہوتا ہے نا، تو ہمیں وہاں بھی ایسے ہی چاہیے ہوگا انشاءاللہ، تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی۔
تو یاد رکھیے، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک تربیت ہے۔ رمضان صرف عبادت نہیں، یہ ایک ٹریننگ ہے۔ رمضان صرف روزے کا نام نہیں، یہ روح کی اصلاح کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا مقصد بتایا ہمیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور آج جب رمضان اپنے اختتام کے قریب ہے اور ہمارے سامنے 11 مہینے آنے والے ہیں، تو اصل سوال یہ ہے، کیا رمضان کے بعد بھی میری نماز زندہ رہے گی؟ کیا قرآن سے میرا رشتہ قائم رہے گا؟ کیا میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف باقی رہے گا؟ یا پھر رمضان چلا گیا اور میری عبادت بھی ساتھ چلی گئی؟ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ سورہ علق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایک جگہ اور آیا ہے سورہ بقرہ میں، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز ایوری تھنگ، ہم کہیں چھپ کے نہیں جا سکتے۔ اور یہ آیا کیوں تھا؟ لعلکم تتقون کے لیے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل انسان کے دل کی ایک خوبصورت حالت ہے، جب اس کے دل میں ہر وقت ایک احساس زندہ رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس دل میں آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اس کے دل میں اللہ سبحانہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، فیئر آف اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، لو آف اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی فکر، اس کی پرواہ، کیئر آف اللہ's کمانڈس، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر انسان صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے، اور خاموشی میں بھی نیکی کو چنتا ہے، نیکی کو سلیکٹ کرتا ہے کہ نہیں، مجھے گناہ نہیں کرنا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ سے دوری ہو، دل میں پاکیزگی ہو، نیت میں سچائی ہو، کردار میں اچھائی ہو، اور زندگی میں روشنی ہو۔ تقوی یہ سکھاتا ہے کہ نیکی میں جلدی کرو، بھلائی میں آگے بڑھنے کی چاہت ہو، عبادت میں مٹھاس ہو، دعا میں سچائی ہو، ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی تلاش ہو۔ یہ تقوی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جب دل میں تقوی آ جاتا ہے تو سوچ میں صفائی آتی ہے، نیت میں خلوص آتا ہے، لفظوں میں نرمی آتی ہے، اخلاق میں خوبصورتی آتی ہے، اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو اصل میں تقوی یہی ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، مشکل میں صبر رکھا جائے، خوشحالی میں شکر کیا جائے، اور ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے۔ جب انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت بھی آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت بھی ملتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقوی دل کی حفاظت ہے، نفس کی اصلاح ہے، اور زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر لے جانے کا نام ہے۔ جہاں گناہ سے دوری ہو، نیکی کی روشنی ہو، دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہو، اور ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہو، تو یہ تقوی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ،
تو تقوی ہمارا ہر جگہ ہونا چاہیے. ہمیں ذرا برابر کہیں اپنے پاتھ سے ہٹنا نہیں ہے کہ ذرا سے مصیبت آئے تو ہم سب چھوڑ کے ہٹ جائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مصیبت نہیں ہٹاتا، راستہ بناتا ہے. وہ آپ کو اس میں سے گزارتا ہے کہ آپ وہ بن جائیں جو اسے ڈیل کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر غائب نہیں کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دم اسے ڈرائی کر دیا، غائب کر دیا اور وہ پار ہو گئے. 2 حصے کر دیے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو ختم نہیں کر دیا تھا، آگ ٹھنڈی کر دی تھی نا. مریم علیہ السلام کے لیے کھجوریں ہاتھ میں نہیں دے دی تھی لا کے، ان کو ہدایت ہوئی کہ آپ درخت ہلائیں. نوح علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کشتی بھیج نہیں دی تھی، ان کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ. موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین خود گئے تھے اور پھر دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے، لیکن آسانی سے پہلے ایکشن پلس دعا. ہمیں کام بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ سارا تقویٰ میرا ذرا سی پریشانی آئے اور وہ چلا جائے، ہم ناشکری میں لگ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو حدود اللہ ہیں اس سے باہر نکل جائیں. ایسا ہمیں نہیں کرنے کا ہے. تو کامیاب کون ہوتے ہیں؟ کامیاب وہی ہیں جو دنیا میں رب کو یاد رکھتے ہیں، جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، وہی آباد رہتے ہیں. نماز ساتھ جائے گا نہ اولاد ساتھ جائے گی، جو نیکیاں کما لو وہی ساتھ جائیں گی. یہ دنیا چند روزہ ہے، سنبھل کر اس میں رہنا، یہاں کا ہر عمل ہمیشہ ساتھ جائے گا. تو جب بھی کوئی ہم عمل کریں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے، علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لائیو ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے. تو آئیے، آج کوئی لمبی بات نہیں، آج ہم اپنے دل کو ٹٹولنے جا رہے ہیں، اپنے اعمال کو تولنے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، ہم کہاں بدلے اور کہاں ویسے ہی رہ گئے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ سے سچ بولتے ہوئے ہم کچھ کوشچنز کریں گے اپنے آپ سے کہ اس رمضان میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا. اس کے لیے کچھ کوشچنز ہوں گے آپ سے. سلائیڈ لگا دیجیے. تو کوشچن نمبر 1 ہے، رمضان تقویٰ کے لیے آیا تھا، کیا میرے دل میں واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف بڑھا؟ یہ آپ سب کے لیے سوال ہے اور میرے لیے بھی. تو اس کا جواب ہے، اگر گناہ کرتے وقت دل رک جائے تو سمجھیے تقویٰ ملا، ورنہ صرف بھوک اور پیاس لگی روزے میں. نیکسٹ کوشچن، یہ بہت سوچنے والے سوال ہیں، یہ کوئی ایسے سوال نہیں ہے کہ ہم فٹافٹ ہمیں آنسر پتہ ہے. دل کو ہلا دینے والے سوال ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے اور اس کا سامنا کرنے کی ہمیں ہمت دے اور آگے اپنی زندگی میں فالو کرنے کی ہمت دے. آمین یا رب العالمین. نیکسٹ کوشچن ہے، کیا میری نماز رمضان کے بعد بھی مضبوط رہے گی؟ اس کا آنسر ہے، اگر نماز اب زندگی کی پہلی ترجیح بن گئی ہے تو رمضان کامیاب ہے، تو میں نے پھر پایا تقویٰ. نیکسٹ کوشچن ہے، کیا قرآن سے میرا تعلق رمضان کے بعد بھی باقی رہے گا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اس کا آنسر ہے اگر دل روزانہ قرآن پڑھنے یا سننے کو چاہے تو یہی رمضان کا اثر ہے، کیونکہ اسکالرس لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو گئیں تو اس کا چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو نیکی کرنے کے بعد نیکی کرنے کا دل کرے تو اٹ مینس وہ ایکسیپٹ ہیں، اور اگر نیکی کرنے کے بعد تھوڑے دن بہت جوش اور ولولے میں ہم نے آ کے کیا، پھر اس میں تسلسل اور دوام نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے رد ہونے کے چانسز ہیں. تو ہم میں سے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اب میرا دل نہیں کر رہا ہے، اب بور ہو رہے ہیں، اب مجھے قرآن کلاس اچھی نہیں لگ رہی. تو اگر ہمیں نیکیوں کو چیک کرنا ہے تو یہ فارمولا بتایا گیا ہے بڑے بڑے اسکالرس کا ہے کہ اگر نیکی کرنے کے بعد آپ کو مزید نیکی کرنے کا دل کرے تو اس کا مطلب وہ ایکسیپٹ ہے، وہ اچھے رائٹ وے میں ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 4. کیا تنہائی میں بھی میں گناہ سے رک جاتی ہوں؟ اس کا آنسر ہے تنہائی میں گناہ چھوڑ دینا ہی اصل تقوی ہے. اور اس آیت کو مجھے یاد رکھنا ہے، علم یعلم بان اللہ یرا. نیکسٹ کوشچن ہے کیا میری زبان جھوٹ، غیبت اور سختی سے بچنے لگی ہے؟ جیسے اب یہ آگے بھی مجھے کیری آن رکھنا ہے، جیسے کہ روزے میں ہم نے کیا کہ زیادہ کسی سے فون پہ بات نہیں کرنا، کیوں؟ ابھی کسی کی برائی ہو جائے گی. ہر جگہ ہم بچتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو جوارے ہیں، ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو اس کا آنسر ہے زبان کی اصلاح دل کی اصلاح کی علامت ہے، کیونکہ جس کا دل گندا ہوتا ہے اس کی زبان سے ہی گندے الفاظ نکلتے ہیں. تو زبان کی اصلاح دل کی اصلاح ہے. کوشچن نمبر 6. کیا میرے دل میں گناہوں پر سچی ندامت اور توبہ آئی؟ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے نا. بہت سوچنے والے ہیں، کیونکہ پورے 1 مہینے کی ہم لوگ ٹریننگ کر کے آئے ہیں. اب اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس کا آنسر ہے گناہوں پر شرمندگی دل کا زندہ ہونا، یعنی دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. گناہوں پہ وہی شرمندہ ہوتے ہیں جن کا دل زندہ ہوتا ہے، جن کی مٹی نرم ہوتی ہے، جن کی مٹی زرخیز ہوتی ہے. ورنہ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کیا میں نے اس رمضان میں کوئی برائی واقعی چھوڑ دی، جیسے جھوٹ، چوری، غیبت، بے حیائی یا فحاشی، جو ہم عورتوں کے لیے بہت بڑا عذاب جان، بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. پردے میں رہنا بہت مشکل کام ہے.
الحمدللہ بہت ساری بہنیں آنسر کر رہی ہیں. اگر ایک برائی بھی چھوڑ دی تو رمضان نے زندگی بدل دی. کیونکہ اگر صرف میں نے ایک برائی چھوڑ دی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی یا میں اب بے حیائی فحاشی نہیں کروں گی، کچھ بھی ایک بھی، میں چوری نہیں کروں گی، میں غیبت نہیں کروں گی، کچھ بھی، انشاءاللہ دھیرے دھیرے بدلتے جائیں گے ہم لوگ. نیکسٹ کوشچن ہے کیا آخری عشرہ اور شب قدر واقعی عبادت اور دعاؤں میں گزاری یا پھر ایسے ہی چلے گیا، یوں ہی ضائع کر دیا میں نے اس ٹائم کو؟ آنسر ہے اگر دل رویا اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو بڑا خزانہ مل گیا انشاءاللہ، کیونکہ بڑی بیش قیمتی راتیں تھیں. نیکسٹ کوشچن ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اگر یہ میرا آخری رمضان ہوتا تو کیا میں اپنے عمل سے مطمئن ہوں، میں اس سے خوش ہوں، جو میں نے کیا وہ سفیشینٹ تھا؟ تو اس کا آنسر ہے اگر دل مطمئن نہیں تو ابھی توبہ اور اصلاح کا وقت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت انتظار میں ہے کہ بندہ توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں. آج ہی ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے ڈالا تھا کہ ایک آدمی تھا بہت گنہگار، 40 سال سے گنہگار تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو سب نے کہا دعا کیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے دعا کے لیے پہنچے. تو دعا کی، بارش کی، تو وہ اور تیز دھوپ ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا یہ تو اور تیز دھوپ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں ایک آدمی گنہگار ہے جس نے 40 سال سے کوئی اچھا کام نہیں کیا، نہ ہی توبہ کی، تو اس کی نحوست کی وجہ سے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا نیم بتا دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسے ہی آپ جنرل بول دیجئے کہ ایک آدمی کی وجہ سے ایسا ہے اور وہ نکل جائے. تو اب اس کو یہ احساس ہوا کہ میری وجہ سے ہے، اور اگر میں یہاں سے نکلا تو سب جان جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے میں موبائل میں کیا کیا دیکھ رہی ہوں؟ کوئی نہیں جانتا. باہر تو سب بہت اچھا سمجھتے ہیں مجھے. تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گڑ گڑا کے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا. وہ ہلا بھی نہیں، بادل آئے، پانی برسا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہاں سے تو کوئی نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس نے توبہ کر لی. تو اب یہ دیکھیے، یہ ہے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، وہ ہے کہ شو آف بھی نہیں کیا کہ وہ گنہگار ہے، اور اس نے توبہ کی، اور 40 سال کے گناہ ود ان سیکنڈ بادل آئے، بارش ہوئی. تو اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ نہیں ابھی ہمارے اندر برائیاں باقی ہیں، تو ہمارا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اصلاح کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ ہماری روح پرواز کر جائے اور ہمیں موقع نہ ملے. اور لاسٹ کوشچن ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ لیں کہ رمضان سے کیا لائے ہو، تو میرا آنسر کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان مجھے کیوں دیا تھا؟ لعلکم تتقون کے لیے دیا تھا نا. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں کہ کیا لائے ہو، تو میں کیا آنسر کروں گی؟
اس کا آنسر ہے، کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ میں تقویٰ، توبہ، نماز کی پابندی اور بدلی ہوئی زندگی لے کے آئی ہوں؟ اگر ان سوالوں کو سن کر دل ہل جائے اور انسان اپنے آپ کو بدلنے کی ارادہ کر لے تو یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تک نہیں کیا میں نے، آج ہمارا سیلف اسسمنٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اب میں اپنی جو بھی برائی ہے، جو بھی A to Z، تو ہمیں یہ کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے اللہ میں 40 سال سے ایسے ہی جھوٹ بولتی آئی، چوری کرتی آئی، بے حیائی کرتی آئی، غیبت کرتی آئی اور زکوٰۃ نہیں دیا، یا ہم نے اپنے گھر میں اتنا خلفشار پھیلایا، کچھ اینی ہاؤ کچھ بھی، ہم توبہ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترنت ہمیں معاف کر دیں گے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم نے جتنا قرآن پڑھا، سمجھا، دلوں میں جذب کیا، اے منزل القرآن روشن آیات سے ہماری زندگیوں کو روشن کر دے اللہ، ان آیات البینات سے ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، ہمیں ہدایت کا نور عطا کیجئے اللہ۔ اللہ تو نے کہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے میں کوئی کمی، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، درگزر فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین احتساب اسما، واقعی دل لرز گیا، اور اگر خود کو جج کرنا پڑے تو شاید ہم اپنے آپ کو پاس نہ کر سکیں۔ آئینہ رکھ کے سامنے خود سے سوال کر، جو کچھ کیا ہے آج اس کا حساب کر، نہ پوچھ حال جہاں کا پہلے خود کو دیکھ، تو ٹھیک ہو گیا تو زمانہ بھی ٹھیک ہے۔ عزیزی سامعین، اس محفل کی آخری گھڑی آ پہنچی ہے۔ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب سے مغفرت، رحمت اور ہدایت کی دعا کریں۔ اٹھتے ہیں جب بھی ہاتھ میرے رب کے حضور میں، اٹھتے ہیں جب بھی ہاتھ میرے رب کے حضور میں، رحمت برسنے لگتی ہے اس لمحے ضرور میں۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کے لیے آصفہ باجی کو بلاؤں، ایک دعا کے چند بول جو اللہ رب العزت نے واقعتاً مجھے سجدے میں عطا کیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ رب رضا کے سوا اور کیا چاہیے، رب رضا کے سوا اور کیا چاہیے، نہیں کچھ نہیں بس اما چاہیے، رب رضا کے سوا اور کیا چاہیے۔ ہدایت ہو ایسی جو نکلے دلوں سے، ہدایت ہو ایسی نہ نکلے دلوں سے، میرا رہنما وہ قرآن چاہیے، میرا رہنما وہ قرآن چاہیے۔
اسی زندگی میں عطا کر دے مولا، اسی زندگی میں عطا کر دے مولا، نکل جائے جاں پھر کہاں چاہیے، نکل جائے جاں پھر کہاں چاہیے، سامان کر دے میری بخششوں کا، سامان کر دے میری بخششوں کا، نکلنے کو دم ایک جمعہ چاہیے، نکلنے کو دم ایک جمعہ چاہیے، گھٹن ہے دلوں میں بخل ہے سراسر، گھٹن ہے دلوں میں بخل ہے سراسر، مجھے جنتوں سی فضا چاہیے، مجھے جنتوں سی فضا چاہیے، نہیں کچھ نہیں بس امان چاہیے، رب رضا کی سوا تیرے کیا چاہیے۔ اب میں دعا کے لیے آواز دیتی ہوں آصفہ باجی کو، آصفہ باجی آئے۔ امرین ان کو ہوسٹ بنائیے۔ امرین نشا پلیز۔ جی میم، جی میم۔ انمیوٹ کریے آصفہ اپنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور دوزخ سے بچا لے۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔
अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करती हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही जिंदा और कायम रहने वाला है और मैं उसी की तरफ रुजू करती हूँ। रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बख्शने वाला और माफ करने वाला है। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, बख्श दे और रहम कर और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर है। समीना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। हमने सुना, हमने इताअत की, तेरी बख्शिश मांगते हैं ऐ हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, जिस दिन हिसाब कायम होगा, मुझे, मेरे वालिदैन और ईमान वालों को बख्श देना। अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं मग़फ़िरत चाहती हूँ उस अल्लाह से जो मेरा रब है, हर गुनाह से और उसी से तौबा करती हूँ। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूँ और तेरा शुक्र अदा करूँ और तेरी अच्छी इबादत करूँ। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। यकीनन हमारा रब बख्शने वाला, कदरदान है। रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों में शामिल ना करना। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। ऐ अल्लाह, ऐ गफूरुर रहीम, ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह, हमारी खताओं को बख्श दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, आप रहमान हैं। ऐ अल्लाह, आप रहीम हैं। ऐ अल्लाह, आप करीम हैं। ऐ अल्लाह, आपको आपकी रहीमी का वास्ता। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं। हमारे सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। हम अपने गुनाहों से शर्मिंदा हैं, हमारी तौबा कबूल कर लीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, तू खालिक़ कुल और खल्लाक़ अज़ीम है, तू समीउल अलीम है, तू सब कुछ जानने और सुनने वाला है, तू गफूरुर रहीम है, तू बख्शने वाला है और निहायत मेहरबान है, तू मालिक अर्श अज़ीम है, तू निहायत फय्याज़ और करीम है। अपनी साली सिफात के सदक़े में तू हम सब को बख्श दे, हम सब की मग़फ़िरत कर दे, हम सब पर रहमत फरमा, हम सबको हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर दे। ऐ अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। ऐ अल्लाह, हमें सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने वाली बना दे। ऐ अल्लाह, कुरान को दोनों जगह में हमारा साथी बना, हमें कुरान के हुकूक अदा करने वाला बना। कुरान को हमारे दिलों की बहार, सीने का नूर, हमारे गम में रोशनी और हमारी परेशानी की दूरी का जरिया बना दे। हमें मरते दम तक कुरान की तिलावत करने, समझने और गौर फिक्र करने, याद करने, उस पर अमल करने और उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको सेहत कामिला अता फरमा, सारी बीमारियों को ख़त्म करके शिफा और सेहत वाली ज़िंदगी दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें ईमान पर इस्तकामत दे, मुझे दीन की राह पर चला, गुमराही से बचा ले, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाली बना दे। ऐ अल्लाह, हमें अमल सालेह की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमें इल्म नाफ़े अता कर। ऐ अल्लाह, हमारे अंदर आजिज़ी, इंकिसारी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिल से हसद, कीना, बुग़्ज़ निकाल दे। ऐ अल्लाह, हमें अच्छे अखलाक वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमें बुरे अमाल से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी सारी मुश्किलात आसान फरमा दीजिए, हमारे दिलों को सुकून अता फरमाइए, सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क़ नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क़, हलाल पैसा नसीब फरमाइए।
اے اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے، ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائیے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ ان کو دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب العالمین ہمیں حلال کمائی کی توفیق دیجیے، اے اللہ برکتیں ڈال دیجیے، ساری مشکلات کو دور کر دیجیے، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے، اے اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھیے، اے اللہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں سب پر اپنا رحم فرما کر سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دشمنوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی پردہ داری فرمائیے، اے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیجیے کہ ہم صحیح طریقے سے دین کا کام کر سکیں، اے اللہ شہادت اور ایمان والی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے گا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے گا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے گا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریے گا، اے اللہ آج ایک ہماری عزیزہ کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیجیے گا، ان کے قبر کو نور سے بھر دیجیے گا، اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیجیے گا، اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیجیے گا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے گا۔ اے مولا ہمیں ذاکرین میں شامل کر دیجیے، اے اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والی بنا دیجیے، اے اللہ ہم ساری بہنیں دین کا علم سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اے اللہ اس محنت کو قبول کر لیجیے اور ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، اے اللہ ہم سب کو جنت کا ساتھی بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو جنت کا ساتھی بنا دیجیے گا، اے اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ میسر ہوا ہے، ہم نے آپ کے احکاموں کو صحیح سے ادا نہیں کیا ہے، لیکن اللہ پاک آپ تو غفور الرحیم ہیں، اپنی قدرت اور شفقت سے ہم سب کو معاف کر دیجیے گا اور بخش دیجیے گا، اے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے رب جس طرح تو نے ہم پر اس ماہ جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اسی طرح ہمیشہ کے لیے ہم پر جہنم کے دروازے بند کر دیجیے گا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے گا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے گا، اے اللہ ہمیں ایسی عبادت کرنے والی بنا دیجیے جس سے آپ خوش ہوں، اے اللہ خلوص نیت سے تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والی بنا دے اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک پاکیزہ آداب کو اپنانے والی بنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والی بنا دیجیے، اے اللہ ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو بھی مسلمان ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کر دیجیے گا، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے گا، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائیے گا، اے اللہ تو ہمیں اپنے صابرین شاکرین ذاکرین زاہدین عابدین خاشعین اور قانتین بندوں میں شامل فرما دیجیے، آمین، اے اللہ ہر طرح کا خیر تو ہم پر کر دے، اے اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہمیں ہر خیر سے نواز دے، اے اللہ اے پروردگار ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجیے، اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں یا جو مانگنے سے رہ گئی ہیں یا جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی ساری جائز دعاؤں کو قبول کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ اس کا ظہور کر دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔